یہ ایک جو جملہ ہے کاش وقت ہوتا. ہاں میں نے جمعہ میں ذکر کیا تھا کہ سب سے پہلا فرقہ مسلمانوں میں پیدا ہوا الگ ہونے والا بدعتی فرقہ خارجی خوارج کا، پھر قدریہ اور روافظ کا، پھر اس کے بعد منکرین صفات، کچھ کلی صفات کا انکار کرنے والے الگ الگ، پھر اہل تصوف صوفی ان میں الگ الگ سلسلے، پھر باطنیہ آئے، سازشی لوگ آئے، منافقین آئے، اور نہ جانے کیا کیا ہے. یہاں صرف میں ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں میں ہم متحد کیسے ہوں. اس کے مخالف میں میں نے کہا تھا کہ ہم منتشر اور مختلف کیسے ہیں. تو منتشر کیسے ہے آدمی؟ قرآن اور حدیث صراط مستقیم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے. جب بھی کوئی شخص اس سے ہٹ کر کوئی بدعت، کوئی اصول نکالا، خارجی اصول نکالا، صوفی اصول نکالا، تو اس نے اپنے اصول کو نکال کر رسول اور صحابہ کے طریقے سے الگ راستہ جہاں نکالا وہاں اختلاف پیدا ہوا، فرقہ بندی آئی، وہاں سے فرقے اسی طرح پیدا ہوئے ہیں صراط مستقیم سے کٹ کر الگ ہو کر. تو جتنی بھی بدعات ہیں، جتنے بھی نئے راستے ہیں، سب نے نئے فرقے بنائے، نیا اختلاف پیدا کیا. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کر رہا ہوں اس مقام پر کہ مسلمانوں میں بدعتی لوگوں کا نقصان جو ہے وہ کئی حیثیتوں سے کفار کے نقصانات سے زیادہ ہے. کافر ہمیں جو نقصان پہنچاتا ہے اسلام اور مسلمانوں کو، اس سے کہیں زیادہ کبھی کبھی بدعات کا اور اہل بدعت کا نقصان ہوتا ہے. اس لیے کہ کافر کی پکڑ اور اسلام پر براہ راست نقصان پہنچانے کا جو ذریعہ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں کافر دور ہوتا ہے. بدعتی زیادہ ڈائریکٹ مسلمانوں اور اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے، مسلمانوں کو تقسیم کرتا ہے، اس کی قوت کو بانٹتا ہے، اس پر ضرب لگاتا ہے، دعوت و تبلیغ کے عمل کو نقصان پہنچاتا ہے. ہر اعتبار سے بدعتی کافر سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. اور پھر آگے اس شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کا یہ قول نقل کر کے ایک عرب عالم نے کیا بات کہی کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کو کلاب النار، جہنم کے کتے کیوں کہا تھا. صحیح حدیثوں میں ہے کہ ان کو کہا ہے کہ جہنم کے کتے، وہی خوارج جن کی نمازیں دیکھ کر تم اپنی نماز کو، صحابہ سے کہا تھا اللہ کے رسول نے، تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے سامنے، اپنے روزے کو ان کے روزے کے سامنے، اپنی تلاوت کو ان کے تلاوت کے سامنے کمتر سمجھو گے. میں نے جمعہ میں خطبہ میں ذکر کیا، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چیر کر نکلتا ہے. ان خوارج کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہنم کے کتے ہوں گے. ان کی اس حالت کو دیکھ کر آج کل ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسی ظاہری چیز دکھاتے ہیں تو ہمارا نوجوان لائک کرنے لگتا ہے. بدعت و خرافات اور منہج میں اگر بگاڑ ہے تو کوئی کتنا بھی مشہور ہو جائے، کتنی بھی بڑی تفسیر لکھے، تدبر لکھے، تفہیم لکھے، خلافت و ملوکیت کے نام پر صحابہ کرام کو نشانہ بنائے، رافضیوں کا اعلی کار بنے، کوئی انجینئر ہو، کوئی ندوی ہو، کوئی فلاں ہو، نام اور شہرت کی بنیاد پر ہم کسی کو اچھا برا نہیں کہیں گے. یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ خارجیوں کی نماز بہت اچھی ہوگی تمہاری نماز سے، لیکن ملے تو مار ڈالنا، قتل کر دینا. اور ان کو کہا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں. عرب عالم نے کہا کہ میں نے سوچا، غور کیا کہ اللہ کے رسول نے ان کو جہنم کے کتے کا لقب کیوں دیا. تو غور کرنے پر مجھے جو سمجھ میں آیا، عالم کہہ رہے ہیں، انہوں نے اپنے طور پر کہا کہ یہ میری سمجھ ہے، ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں، کہ یہ بدعتی جتنے بھی ہیں مسلمانوں میں اور خوارج، یا صرف خارجیوں کی بات، خارجیوں کو کہا، لیکن جو خارجی اور ان کے نہج پر چلنے والے ہیں ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خود مسلمانوں کو کافر اور کافر اسلام سے خارج قرار دینے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور اس بنیاد پر مسلمانوں کی جان مال کو مار دینا، قتل کر دینا، عورتوں کو نشانہ بنانا، اس کو جائز سمجھتے ہیں. یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ اہل بدعت ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. غور فرمائیے آپ. شاید وقت ہو گیا ہے، چٹھی دے رہے ہیں جی، ہے گنجائش نا جی؟ کچھ تھوڑا سا وقت لیتا ہوں، لیکن یہ اہم پہلو ہے کہ